اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 10 and 11 اور 10 سے سیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی 9th جو آیت تھی اس پہ پہلا رکوع جو ہے فرسٹ سیکشن ختم ہوا، اور آیت نمبر 10 سے سیکنڈ سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ دوسرا رکوع ہوا. تو آیت نمبر 10 سورہ نحل، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اب یہ دیکھو کتنی چھوٹی آیت ہے، لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنی ساری بات بول دیا. یہی تو رچنس ہے اس لینگویج کا، عربی. هو الذی، وہی تو ہے، یعنی اللہ خود اپنے آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ وہی ہے. انزل من السماء، جس نے نازل کیا یعنی آسمان سے اتارا، ماء، ماء یعنی پانی، بارش جو ڈسٹلڈ واٹر ہے، تو اللہ نے وہ اتارا آسمان سے، اتنا پاک پانی. ماء لکم، تمہارے لیے، منہ شراب، اس میں سے تم پیتے بھی ہو. یہ شراب عربی میں جو کہتے ہیں وہ پینے کو، یعنی پینے والی، پینے کی چیز جو ہے اس کو بولتے ہیں مشروبات اور شراب. لیکن یہ جو مطلب اردو میں جو شراب بولتے ہیں وہ شراب یہ لکر اور یہ سب نہیں. یہ ہے یہاں پر کہ لکم منہ شراب، اس میں تمہارے لیے ہے پینے کے لیے بھی، یعنی کہ تم اپنی پیاس بھی مٹاتے ہو. وَمِنْهُ، اور اسی کے اندر ہے کہ تم جب اگاتے ہو، شجرن، کہ تم جو پیڑ پودے، ویجیٹیشن، پھل، میوے، اناج، جو سب کچھ تم اگاتے ہو، اس کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی بھی اتارا تمہارے لیے، جس کو تم پیتے بھی ہو اور جس کو تم اگانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہو. جو اتنا سارا تمہارا جو سبزہ اگتا ہے، سب ویجیٹیشن یا اناج، کراپس یا فروٹس اینڈ ایوری تھنگ، اس میں شربز بھی آ گئے، اس میں ہربز بھی آ گئے، سب آ گئے. تو شجرون فی ہے، اور اس کے اندر ہے تسیمون، جو تم اپنے مویشی جانور کو، کیٹل کو کھلاتے ہو. کیونکہ پھر تم کو جب کھیتی باڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے، اس فیلڈ، اس فارم کے اندر سے جو بھی اناج ہوتا ہے وہ کٹتا ہے. تو اناج جب کٹتا ہے، ہارویسٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی گھاس جو ہوتی ہے، جو ہے وہ یوز ہوتا ہے نا جانوروں کو کھلانے کے لیے. اور ویسے بھی جہاں پر بھی جو بھی مطلب پیڑ پودے جو بھی ہوتے ہیں تو وہ ان لوگ چرتے ہیں نا اس میں سے پتے اور سب کچھ. تو سوچو، اللہ نے ایک پانی کی بات کیا اور بولا کہ تم پیتے بھی ہو، نیچرلی استعمال بھی کرتے ہو، اور لیکن پھر تم اس سے اتنے سارے اپنے سب اگاتے بھی ہو جو تم کھاتے پیتے ہو، لیکن تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. It is he who sends down rain from the sky. From it you drink, and out of it grows the vegetation on which you feed your cattle. Ayat number 11. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. لقوم یتفکرون. اب اسی طرح سے لگاتار 3 آیت میں یہ آئے گا، لقومی یتفکرون جو ہے نا، ایسے ہی کہ لقومی یعقلون، اور پھر جیسے یہ لقومی یتذکرون، یعنی یہ سب یہ اینڈنگ کے اندر یہ ورڈز آئیں گے. اللہ نے ان انسانوں کے لیے
کہا ہے جو اس طرح کے ہیں. ینبتو یعنی کہ اگاتے ہو تم، ینبتو لکم بہ زرعا یعنی وہی پانی ہے نا جس سے کہ تمہارا سب یہ اگتا ہے نا بھائی پروڈیوس، تو وہ ہے ینبتو لکم بہ زرعا یعنی کہ مطلب کارن، مگر صرف کارن اور بھٹے نہیں، مطلب اس کا مطلب یہ ہے اس سے سارے کراپس آ جاتے ہیں، اناج جو بھی ہے، چاول، گیہوں، سب کچھ، جوار، باجرہ، ایوری تھنگ، تو وہ آ گیا. تو اللہ کہتا ہے ینبت لکم بہ زرعا، اور اس سے اللہ ہے یعنی کہ مطلب جو پروڈیوس کرتا ہے کہ اللہ ہے جو وہی پانی ہے جس سے کہ مطلب تمہاری کھیتوں میں اناج بھی اگتا ہے، کارن بھی اگتا ہے، والزیتون اور زیتون بھی اگتا ہے جس میں سے تم تیل بھی نکالتے ہو، زیتون بھی کھاتے ہو، والنخیل اور تمہارے ڈیٹ پامس یعنی کہ کھجور کی جھاڑ. تو کھجور کا جھاڑ سوچو، پورا کے پورا جھاڑ جو ہے اس کی ایک ایک چیز ہے جو استعمال میں آتی ہے، کہ اس کے کھجور بھی، پھر اس کے مطلب وہ کھجور سے کتنی ساری ان کی غذا بنتی ہے، اور اس کے بعد اس کے وہ جو پتے ہیں، پتیاں جو چٹائی بھی بنتی اس سے لوگ چھتوں کو بھی کور کرتے تھے، اور پھر اس کا جو تنا ہے وہ ٹرنک وہ بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں کیا اس کا استعمال نہیں ہوتا یہ بتاؤ. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ کھجور کا جو جھاڑ ہے وہ مومن یعنی جو مومن بندہ ہے نا اس کی مثال کے لیے کھجور کا جھاڑ جو ہے وہ اس سے ملتا یعنی کہ مومن بندہ، کیونکہ مومن بندے جو ہے وہ لوگ ہر طرح سے سب کے لیے فائدے مند ہی ہوں گے، جیسے کہ کھجور کا جھاڑ جو اس کی ہر چیز کام آتی ہے. تو جو مومن بندے ہیں نا وہ ایسے ہی ہونا چاہیے، ویسے ہی ہوتے ہیں، یعنی مطلب کہ کھجور کے جھاڑ کے مانند کہ ان کو مطلب ہر چیز ان کی یعنی کہ کام آتی ہے لوگوں کے لیے. ان کو مطلب کچھ بولنا ہے، نصیحت کرنا ہے، یا پھر ان کو کچھ بتانا ہے، یا ان کو کچھ دینا ہے، ایوری تھنگ میں ان کی رہنمائی کرنا ہے، سب میں ان لوگ کام آتے. اسی لیے ان کی مثال یہ دی گئی کہ وہ کھجور کا جھاڑ جو ہے. تو کھجور کا جھاڑ بھی ہے، وہ بھی اگاتے ہو اسی پانی سے. والعناب اور انگور بھی. ومن کل الثمرات اور سب کے سب فروٹس، ثمرات پھل میوے سب کے سب، اس میں ڈرائی فروٹ ایوری تھنگ آ گیا. ان فی ذالک یقیناً اس میں ہے، ان فی ذالک لآیتن یعنی اس میں ہے نشانی، اس میں ہے سائنز، اس میں ہے آیتن. لقومی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، فار دوز پیپل یتفکرون کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے بچارتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے. بے وقوفوں کے لیے کیا نشانی ہوگی اس میں؟ وہ تو بولیں گے کچھ نہیں، کھا لو یہ جھاڑ پھان جو بھی ہے سب اس کا کھا لو، اور کچھ نہیں، کھا کے پھینک دو. ہاں اگتا ہے یہ ایسے اگتا ہے، اس کے نظر میں کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یہاں پر کہ اس میں آیت اور نشانی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو یتفکرون ہے، فکر کرنے والے، غور و فکر کرنے والے. with it he produces یعنی اسی پانی سے اللہ پیدا کرتا ہے for you تمہارے لیے، corn, olives, date palms, grapes and every kind of fruit. Verily in this is a sign for those who give thought. ان کے لیے اس میں سائن ہے، نشانی ہے. اس کی نوٹ ہے 2030. The least thought and study of nature will show you Allah's wise and benign providence in making the processes of nature subserve man's use and refined life. تھوڑی سے سوچ اور وچار سے، تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرنے سے، اس کی اسٹڈی کرنے سے، یعنی کہ جو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، تو تھوڑا سا لیسٹ تھاٹ
اور اسٹڈی آف نیچر، قدرت کے یہ جو سب تمام ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی تم اگر اسٹڈی کرتے ہو تو وہ تمہیں بتا دے گا اللہ کا بہت بڑا وائز، یعنی بہت ہی حکمتوں والا اور بہت ہی بینائن یعنی کہ جینٹل اور بہت ہی یعنی فیوریبل تو پروویڈنس جو اللہ نے مطلب جو اس کی کارسازی یا فضل بولیں گے ہم اللہ کا فضل ان میکنگ دا پروسیسز آف نیچر، یعنی قدرت جو ہے اس کی تمام چیزوں کو اللہ نے اس طرح سے بنایا جس کو کہ اسٹڈی کر کے انسان خود پتہ کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے، اور اللہ کی اس خلاقی پہ اس فضل کے اوپر وہ بہت ہی شکر گزار ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے تو اللہ نے اس لیے کی سبسرو مینز یوز، یعنی انسانوں کے استعمال میں آئے، ان کے کام آئے، اینڈ ریفائنڈ لائف، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہو، بہت ہی کلیئر صاف ستھری ہو، تاکہ تم جنگلی لوگوں کی طرح نہ جیو کہ کچا گوشت کھا رہے اور پھر وہی جھاڑ پھوس لے کے کھا رہے جنگلی لوگوں کی طرح نہیں. اگر انسان اس پہ اسٹڈی کرے گا، اس پہ غور و فکر کرے گا سب قدرت کی چیزوں پہ سب پہ، تو وہ پھر اس کے اندر جو دیکھے گا کہ اللہ کا کیا فضل ہے، سبحان اللہ، اور اس سے انسانوں کی زندگیاں جو ہے اس کتنی اور بھی مطلب ریفائنڈ ہوگی. ہائر ڈگری آف انٹیلیجنس یعنی کہ ذہانت جو ہے انٹیلیجنس اس کے اندر یعنی بلند ترین یعنی درجہ، اینڈ اسٹڈی، اور پھر اس کے اوپر تم اسٹڈی بھی کر رہے ہو، تم انٹیلیجنٹ بھی ہو، اللہ نے تم کو ذہانت بھی دی اور تم اس کے اوپر اسٹڈی بھی کر رہے ہو. ایسے تو ذہانت اللہ نے بہت سارے لوگوں کو دی ہے، چوروں کو بھی دی ہے. ہاں تو چور لوگ بھی بہت ذہین ہوتے، ان کو پتا رہتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا، تو لیکن تم نے اپنی ذہانت کو گنوا دیا نا. اور پھر بہت سارے ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں جو اچھے بہت ان کے اندر ذہانت ہے، انٹیلیجنس ہے، لیکن وہ شیطانی کاموں میں لگے ہوئے، تو وہ کس کام کا. لیکن یہاں پر ہے کہ جو بہت ہی اچھے بلند ترین طور پہ مطلب بلند درجے کے جو مطلب ذہین لوگ ہیں، پلس اس کے اندر وہ پڑھائی اور وہ سب اسٹڈی تو ریکوائر ہے ہی، اینڈ اسٹڈی از ریکوائرڈ کس کے لیے؟ مین ہو آر وائز، جو کہ اگلی آیت میں آئے گا کہ وہ لوگ جو عقل مند ہیں، جن میں حکمت ہے، ٹو انڈرسٹینڈ اللہ سائنس، کہ اللہ کی جو آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو وہ سمجھے. ٹو مین ان دا پروسیسز کنیکٹڈ ود دا ہیونلی باڈیز، یعنی تاکہ انسان جو ہے کہ اللہ کی یہ تمام نشانی کو سمجھے بھی، اور یہ تمام چیز کا جو ہونا ہے اس کا پروسیسنگ جو ہے، جیسے کہ ایکٹیویٹی جو بھی ہو رہی ہے، وہ آسمانی کرے جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہے، کنیکشن ہے وہاں، جو کہ ہم آیت نمبر 12 میں پڑھیں گے اسی سورے کی. اینڈ اے اسٹل ہائر اسپرچل انڈرسٹینڈنگ، اور اب اس سے بھی بلند جو ہے کہ یعنی کہ وہ روحانی ہے، وہ روحانی سمجھ ہے، اسپرچل، تو وہ اور ہائر ہوگی نا، کیونکہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اگر انسان کو آ جائے تو پھر کیا بات ہے. تو اب یہ ہے جو آگے کے ورس میں آئے گا کہ مین ہو سیلیبریٹ ہز پریزز وتھ گریٹیٹیوڈ، وہ لوگ جو اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ، ایسے ہی نہیں کہ جو ملا وہ کھا لیا اور بس وہ تو معلوم ہے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے کا ہے، اینڈ میں الحمدللہ بولنے کا، تو ہم نے بول لیا تو بس ہو گیا شکر. جی نہیں، کیا تمہارے دل میں تمہارے سوچ میں بھی اپریسیشن تھا اس چیز کے لیے کہ تم جس کو کھا رہے ہو اگر وہ حلال طریقے سے تم نے کمایا ہے، اب حلال روزی تم کھا رہے ہو، تو اب اس کے اندر اللہ کا تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ سبحان اللہ، اللہ تمام شکر اور ثنا تیری ہے کہ تو نے اتنی بہترین چیزیں دنیا میں بنائی ہم انسانوں کے لیے. تو کیا یہ خیال آتا ہے؟ اگر یہ آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی انسان کے اندر وہ شکر گزاری ہونی چاہیے اللہ کے لیے. پھر اللہ کی تم پریز سیلیبریٹ کرو اس کو. ٹو ریئلائز
the marvelous gradations, یعنی کہ تم تاکہ اس کا احساس کرو کہ کتنا زبردست اور کتنا awesome اور کتنا marvelous ہے یہ، کہ اس کے جو درجات ہیں اور اس کے رنگ اور روپ اور خوشبوئیں، اور تھوڑے تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہی صحیح، لیکن جو ہے مطلب اس کے کلرز، نوانسز ان دا کریچرز آن دس لٹل گلوب آف آورس. یہ ہماری جو چھوٹی سی دنیا ہے، ایک چھوٹا سا گلوب ہے، اس کے اندر تم دیکھتے ہو اللہ کی تخلیق کو کیسے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ، لیکن پھر کیسا ان کا ایک دم، یعنی کہ بولتے نا بہت ہی زبردست اور بہت ہی اوسم، اس کے مطلب درجات، ان کے رنگ، ان کی ایک ایک چینجز چھوٹے چھوٹے سے، اس سے کتنا بڑا فرق آ جاتا ہے. ریزن دس آؤٹ کیئرفلی، یعنی اس کو بہت ہی دھیان سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو.